اس وقت کی بڑی خبر کا رخ کر لیتے ہیں جو کہ جموں کشمیر سے آ رہی. جموں کشمیر میں براڈ بینڈ سروس جزوی طور پر ہو رہی ہے بحال. جموں کشمیر انتظامیہ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. تاہم سوشل میڈیا پر پابندی رہے گی برقرار. موبائل انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کے لیے گورنر لیں گے جائزہ. مرحلے وار طور پر بحال ہوں گی انٹرنیٹ خدمات. آج سے انٹرنیٹ بحالی کے عمل کا ہو رہا ہے آغاز. جموں، سانبا، کٹھوا، ادھمپور میں بحال ہوگی سروس. ریاسی میں بھی پوسٹ پیڈ 2G سروس بحال ہو رہی ہے. وہیں تعلیمی اداروں کے لیے کھلے گا انٹرنیٹ. اسپتال، بینک، حکومتی سیاحتی اداروں کے لیے سروس بحال ہو رہی ہے. جموں خطے میں ای بینکنگ سروس بحال ہو گئی ہے. تو اس وقت کی بڑی خبر جموں کشمیر کے لیے راحت بن کر آئی ہے. براڈ بینڈ سروس جزوی طور پر ہو رہی ہے بحال. تقریباً 5 مہینے کے بعد آج براڈ بینڈ سروس جزوی طور پر بحال ہو رہی ہے. جموں کشمیر انتظامیہ نے بڑا فیصلہ لیا ہے. تاہم سوشل میڈیا پر پابندی برقرار رہے گی. موبائل انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کے لیے گورنر جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے سمیر بھٹ اس خبر پر جڑ رہے ہیں. سمیر، تقریباً 5 مہینے کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے آج کا دن خوشی کا ہے، اور جس طرح سے انٹرنیٹ پر پابندی تھی اور اب جزوی طور پر اسے بحال کیا جا رہا ہے، کیا سبھی کے لیے ہے یا پھر سرکاری دفاتر، اسپتال، بینکوں کے لیے بھی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں، یہ جو فیصلہ ہے، آپ نے صحیح کہا، سپریم کورٹ کی ایک سخت وارننگ آئی تھی سرکار کو، سینٹرل گورنمنٹ کو، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو انٹرنیٹ آج کے دور میں انٹرنیٹ جیسی فیسلٹیز کو بلاک کرنا، یہ بھی ایک ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. اور یہ آج کے دور میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی آپ اس طرح کا فیصلہ، اس طرح کا سخت فیصلہ لے لیں. تو ظاہر طور پر جو سرکار کو یہ جو سپریم کورٹ کی جو ٹپنی ہے یا جو ان کا جو رخ ہے، اس کے بعد سرکار کو اب یہ سوچنا پڑا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ فیسلٹی 4 اگست سے ہی بند ہے پورے جموں کشمیر میں، اس کو کس طرح سے ریسٹور کیا جائے. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں، جو سرکار ہے وہ بھی اب پھونک کے قدم اٹھانے جا رہی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر ایک دم سے انہوں نے 4G یا اس طرح کی ہائی سپیڈ براڈ بینڈ کو ریسٹوریشن کیا تو اس سے سیکیورٹی کے سینیریو میں تھوڑا فرق پڑ سکتا ہے. تو اسی لیے پھونک کے قدم اٹھایا جا رہا ہے. اور سب سے پہلے جو سرکار ہے وہ 2G سروسز جموں. سمیر بھٹ، 2G سروسز آج سے بحال ہو رہی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ کیا مرحلے وار طریقے سے مختلف علاقوں میں اسے بحال کیا جا رہا ہے یا پھر جموں کشمیر کے تمام علاقوں میں 2G سروسز کو بحال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک 2G سروسز کا سوال ہے، جموں کے کچھ اضلاع جس میں جموں، ادھمپور، سانبا، کٹھوا اضلاع شامل ہے، یہاں پہ یہ ریسٹوریشن کی جائے گی. اور ریاسی میں بھی 2G کو ریسٹور کیا جا رہا ہے. لیکن جو کشمیر ویلی میں وہاں جو کہا جا رہا ہے کہ لو سپیڈ براڈ بینڈ سروسز جو ہے وہ ریسٹور کی جائیں گی، اور وہ بھی کئی مقامات پہ، پورے جگہوں پہ نہیں کی جائے گی. اور اس کے بعد ریویو لیا جائے گا 7 دن کے اندر. اس پہ گورنر انتظامیہ جو ہے پورا ریویو کرے گا کہ جو انہوں نے جو فیصلہ کیا، جو 2G سروسز چالو ہو رہی ہیں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے سیکیورٹی سینیریو پہ، اس کا کیا اثر رہے گا، کیا کوئی سیکیورٹی پرابلم تو نہیں رہے گی. تو اس کی بیسس پہ اس کا پھر ریویو کیا جائے گا. اور اگر سب کچھ ٹھیک رہا ہے اور سیکیورٹی ایجنسیز کو یہ لگا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، اب 2G سروسز کا کوئی سیکیورٹی سینیریو پہ کوئی فرق نہیں پڑا اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جموں خطے میں 4G اور پوری کشمیر ویلی میں 2G سروسز کو ریسٹور کیا جائے گی. کیونکہ سرکار کی سب سے بڑی پرائورٹی ہے کہ کسی طرح سے جو امن اور ایک پیس کا ایٹماسفیئر ہے اس کو کوئی رکھنا نہ ڈال سکے اور کوئی رکھنا اس پہ نہ لگے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی سیکیورٹی کے انتظامات اس کو سب کو جانچتے ہوئے، بھاگتے ہوئے اور سب پہ نظر رکھنے کے بعد ہی سرکار جو ہے وہ فیصلہ لے سکتی ہے. سمیر، ایک اور سوال کے ساتھ آپ کے پاس لوٹوں گی. کیا جو 2G سروسز آج بحال ہو رہی ہیں مختلف علاقوں میں، آپ نے کہا جس کا ذکر ہم نے بھی کچھ دیر پہلے کیا، ریاسی، جموں، کٹھوا ایسے علاقے ہیں جہاں پر 2G سروسز بحال ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تعلیمی اداروں، سیاحتی مراکز اور ساتھ ہی ساتھ بینک، اسپتال ہی استفادہ اٹھا سکتے ہیں. کیا عام پبلک اس سے ابھی دور رکھے گئے؟
देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सरकार का जो प्रायोरिटी है वो ये है कि मैंने जिस तरह कहा कि मरहलेवार तरीके से रेस्टोरेशन की जाए लोगों के लिए भी। हालांकि मैं आपको यहाँ बता दूं कि पहले भी सरकार ने जब ये नेट पूरी तरह से बंद है तो उस दौरान भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको फॉर्म भरने के लिए और बाकी जगहों पे लोगों की फैसिलिटीज के लिए कुछ सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए थे जहाँ पे नेट फैसिलिटी दी गई थी, खासकर जो फॉर्म भरते हैं नीट के और बाकी एग्जामिनेशन के। तो सरकार चाहती है, और हमारी जब भी बात होती है एजेंसीज के जो ऑफिशियल से, उनका बार बार यही कहना है कि वो नहीं चाहते हैं कि नेट बंद रहे। और सही बात है कि आज के दौर में इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज को ब्लॉक करना वो पॉसिबल नहीं है और अच्छा भी नहीं है, इकोनॉमी पर अच्छा नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, न सिर्फ कश्मीर वैली में बल्कि जम्मू में भी बहुत लोगों ने सफर किया है, चाहे स्टूडेंट्स हो, ट्रेडर्स हो, बिजनेसमैन हो, टूरिस्ट हो, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग हो, तो कोई नहीं चाहता कि इंटरनेट जाहिर सी बात है। एक रिपोर्ट के मुताबिक काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है जम्मू कश्मीर के ट्रेडर्स को इंटरनेट बैन की वजह से। समीर, ये बताइएगा, जिस तरह से जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों का हमने जिक्र किया कि वहां पर आज 2G सर्विसेज बहाल हो रही हैं, अगर वैली की बात करें तो क्या वैली में भी आज से बहाल हो रही हैं 2G सर्विसेज, या फिर आने वाले दिनों में इस ताल्लुक से कुछ फैसला लिया जाए? नहीं, मैंने आपको जिस तरह से कहा कि कश्मीर वैली में कहा जा रहा है कि जो लोग स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं वो रेस्टोर की जाएंगी, और वो भी कई चंद मुकामात पे। ये पूरी तरह से सरकारी दफातर, बैंक से और बाकी जगहों पे जो इदारे हैं वहाँ पे रेस्टोर हो सकता है। जो पूरी वैली में 2G सर्विसेज चालू करने का है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अभी जब ये शुरू हो जाएगी, हो सकता है आज शाम तक शुरू होगी, उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर उसका रिव्यू लिया जाएगा, सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाएगा। और कश्मीर वैली में क्योंकि जो हम सब देखते हैं कि जब 370 हटा दिया गया था उसके बाद सिनेरियो पीसफुल रहा है, बस कोई वहाँ पे बड़े इंसिडेंट नहीं हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं हुई है। तो उसको देखते हुए फिर 7 दिन के अंदर देखा जाएगा कि जो इंटरनेट खोला जाएगा लो स्पीड ब्रॉडबैंड, उसका कोई सिक्योरिटी सिनेरियो पे कोई असर तो नहीं, मंफी असर पड़ा है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद हो सकता है कि 2G सर्विसेज पूरे वैली में रेस्टोर किए जाए। लेकिन फिलहाल वहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जो लो स्पीड ब्रॉडबैंड है, लो स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, उनको रेस्टोर किया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे करके अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद वहां पे 2G सर्विसेज को रेस्टोर किया जा सकता है। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि अभी सरकार की जाहिर सी बात है, सरकार इस हवाले से देखकर कदम उठा रही है और धीरे धीरे इस तरह के इक़दाम मरकजी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। बेहद शुक्रिया समीर, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। इस ताल्लुक से कश्मीर में शदीद बर्फबारी